أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت ہے۔ اس نے گزشتہ درس میں فساد فی الارض، بغاوت اور سرکشی، چوری اور ڈاکے کی شرعی سزاؤں کا بیان تھا، جسے حد کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کا خوف، تقوی اختیار کرنے اور طاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کفر و معصیت سے، دیگر گناہوں سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اس کی 2-3 آیتوں بعد پھر سے چوری کی شرعی سزا، حد کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اس میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ فرمایا گیا، تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ لغت کا تعلق جہاں تک ہے، لسان العرب میں جو عربی کی سب سے بڑی اور مستند لغت ہے، وسیلے کے معنی قربت کے بیان کیے گئے ہیں۔ وسیلے بمعنی قربت، یعنی ہر وہ چیز جو بندے کو محبت کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کے معبود کے قریب کر دے۔ ہر وہ چیز، کوئی بھی چیز، جو بھی عمل بندے کو اپنے مالک حقیقی اور معبود کی قریب کر دے، اس سے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ اللہ، اللہ کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ وصل سے ہے، جڑنے، ملنے کا مطلب ہے اس کا۔ اور سین سے جب وسیلہ آئے گیا، واو سین یہ لام تے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اور رغبت کے ساتھ جڑ جانا۔ صحابہ و تابعین، سلف و صالحین کی تفسیر وسیلے کے تعلق سے یہ ہے کہ طاعت اور قربت، ایمان اور عمل صالح، ان چیزوں کو وسیلہ بنایا۔ صحابہ کرام، تابعین نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح، طاعت اور قربت، یہی اگر آپ دیکھیں تو یہی مفہوم کلام کی سیاق و سباق سے بھی ظاہر ہوتا ہے، قرآن کی عام اسلوب سے بھی بیان ہوتا ہے، اسی سے مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن نے اپنے مالک تک پہنچنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہی بتایا ہے، اسی کو قرار دیا ہے، اور اسی پر فلاح کا دار و مدار، آخرت میں کامیابی کا دار و مدار اسی کو قرار دیا ہے۔ اور تفسیر ابن جریر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی جو ہے یہاں پر نقل کیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں، ابن جریر نے یہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو اللہ کی رضا اور فرمانبرداری کے ذریعے سے، اس سے جڑ کر محبت اور رغبت کے ساتھ، یعنی اللہ سے جڑ کر محبت اور رغبت کے ساتھ اس کی فرمانبرداری اور اس کی رضا حاصل کرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے۔ نہ صرف احکامات کی پابندی کرنا کافی ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے بچنا بھی جس کو محرمات اور منہیات کہا جاتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے بچے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہوئے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کو سے روکا گیا ہے، جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ بھی قرب کا ذریعہ ہے۔ اور قرب کا ذریعہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ کہا کہ وسیلے کی
ترقی جو ہوتی ہے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر موقوف ہے. یعنی وسیلے میں جو ترقی ہوتی ہے اللہ کے قرب میں، تو وہ دو چیزوں پر موقوف ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. محبت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ آل عمران 3 پارے میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تم اس سے محبت کرتے ہو، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے تو تم میری اتباع کر لو. اتباع رسول ضروری ہے محبت کے لیے. یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے. جو جس قدر اتباع اور اطاعت کرے گا اس قدر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا جائے گا، اور اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس کو اللہ سے محبت ہے. یعنی اس کا طریقہ اور کسوٹی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنا ہوگا. تو اس میں مختلف انداز میں وسیلے کی تعریف کی گئی ہے. تو وسیلہ اصل میں یہی ہے کہ قرب الہی، اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اور یہ مختلف تفاسیر میں سارے مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، یعنی اس کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عمل کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا. جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کے قریب ہونا وہ عمل کے ذریعے سے. علامہ ابن کثیر نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں، اور ان ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ مفسرین کے درمیان اس لفظ کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے وسیلے کا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طریقے سے حاصل کیا جائے. وہ ایمان اور عمل صالح ہی ہو سکتا ہے. ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. اب اس میں جو لوگ مختلف انداز میں وسیلے کی باتیں جو کرتے ہیں اس کے غلط معنی پہنوا کر یہ اس کے معنی نہیں ہو سکتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ ڈھونڈو، پھر حاجت روائی کے لیے ان کو پکارنا اور ان سے فریادیں کرنا، یہ اس طریقے سے جو ہے یہ وسیلے کے معنی میں لا کر اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ مطلب اس کا نہیں ہو سکتا. انبیاء اور اولیاء اور صالحین سے محبت اور ان کی صحبت اختیار کرنا یہ تو وسیلے میں ہو سکتا ہے. ان سے محبت رکھنا اور صالحین سے کی صحبت اختیار کرنا یہ ہو سکتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں جب قحط پڑا تھا تو حضور کے چچا اس وقت باحیات تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر پانی کے لیے انہوں نے جو ہے بارش کے لیے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا تھا. اللہ کے جو نیک بندے موجود ہوتے ہیں زمین پر ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ دے کر بھی مانگا جا سکتا ہے. یہ مثال موجود ہے. لیکن اصل جو وسیلہ جو ہے وہ قرب ہے، قرب الہی، اللہ تعالیٰ کا تقرب کن ذرائعوں سے حاصل ہو سکتا ہے وہ ذرائع کو اختیار کرنا. اس میں سب سے اہم ترین ایمان اور عمل صالحی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے اسی آیت میں کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، وجاہدوا فی سبیلہ کہہ کر. کیونکہ اس سے پہلے سے جو بات آ رہی تھی قتل و قتال کی، انہیں جو بغاوت اور جو سرکشی کرتے ہیں، جو ڈاکو جو رہزنی کرتے ہیں، جو لوٹ مار مچاتے ہیں، وہ بھی قتل و قتال کرتے ہیں. جہاد میں بھی قتل و قتال ہی ہوتا ہے. تو ہو سکتا تھا کہ ناواقف اور جاہل لوگ جاہلیت کی وجہ سے دونوں کو برابر سمجھیں، تو اس میں الگ سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فساد تھا، یہ جہاد ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. فساد فی الاصل تھا وہ کہ وہ تو لوٹ مار تھی، رہزنی تھی، لوگوں کے مالوں پر جو ہے بغیر ان کی اجازت کی ان کو لوٹا جاتا ہے، اور وہ صرف اپنی ذاتی اغراض کی، ذلیل اغراض و مقاصد کی خاطر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی خاطر کیا جاتا ہے. اور جہاد اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں دنیا میں، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، امن کا بول بالا کرنے کے لیے جہاد کی جاتی ہے. دونوں میں فرق یہ بتایا جا رہا ہے. تو جہاد کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہاں پر دی تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ.
ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے قبضے میں وہ سب کچھ آ جائے جو روئے زمین میں موجود ہے اور اتنا ہی اور بھی انہیں حاصل ہو جائے اور وہ روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیہ میں دینا چاہیں تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دردناک عذاب بھگتنا ہی ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ لوگ جو آج مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مال کو کمانا، تو اس وقت وہ سخت گھاٹے میں ہو جائیں گے جب قیامت برپا ہوگی اور اس وقت اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور وہ بڑے مایوس ہو جائیں گے اور بے بس ہو جائیں گے۔ ان کی بے بسی کی تصویر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ اگر زمین کی ساری دولت اور اس کے سارے خزانے ان کے پاس ہو اور وہ اسی میں سے بقدر مزید دولت اور خزانے انہیں حاصل ہو جائیں اور وہ اس سے سب کچھ فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے اور آخرت سے کی نجات حاصل کرنا چاہیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج تو تھوڑے تھوڑے کے لیے مر مٹتے ہیں لوگ اور ایک دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت کی حالت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی بے بسی کا عالم ہوگا۔ تھوڑی تھوڑی نہیں، دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کا سونا، دنیا بھر کی ساری چیزیں اور اس کے برابر اتنا ہی اگر ان کو مل جائے تو بھی وہ سارے کا سارا فدیے کے طور پر دے کر نجات حاصل کرنے کی اگر کوشش بھی کریں گے تو ان کو اس سے نجات نہیں ملے گی، وہ دوزخ سے نکل کر باہر نہیں آ سکیں گے، یہ فرما دیا گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب کافروں کو ان کے مقام پر رکھ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر پوچھیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ کیسا ہے؟ وہ کہیں گے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کیا تم یہ چاہو گے کہ تم زمین کی جتنی زمین بھر کی دولت دے کر اس سے نجات حاصل کرنا چاہو گے؟ تو وہ اس بات میں جواب دیں گے کہ ہاں ہم ایسا کرنا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا کہ اگر زمین بھر سونا تجھے حاصل ہو جائے تو کیا تو اسے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں ضرور۔ اس سے کہا جائے گا اس سے کم کا مطالبہ تجھ سے کیا گیا تھا مگر تو نے اسے نہیں مانا، یعنی بہت کم میں نے مانگا تھا دنیا میں تجھ سے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر اور اپنی کمائی پر نظر رکھ، ان کی اور ان کے مالوں پر نظر مت رکھ، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ اب تو دنیا بھر کی چیزیں مجھے دے کر فدیے میں دے کر اپنی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آج تجھے نجات ملنے والی نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے باہر نکل آئیں لیکن وہ اس سے باہر کبھی نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ یعنی وہ کتنی ہی کوششیں کر لے، کتنے ہی آفرز کر دیں، کتنا ہی چاہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں دے ڈالوں گا، حالانکہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس، یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے سب، جو یہاں پر جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں یہیں پر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور اصولوں کے مطابق کمانے کی کوشش کرے، جائز اور حلال مال کو کمانے کی کوشش کرے، تاکہ وہاں پر جانے کے بعد رسوائی نہ ہو اور مایوسی نہ ہو کہ وہاں پر جانے کے بعد کتنی ہی کوشش کر لے لیکن وہ آگ جو اس کو گھیرے گی اس سے وہ باہر نہیں نکل پائے گا، اس میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔